بسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، شعبان المعظم سن 1447 ہجری کی 3 تاریخ ہے، بمطابق 23 جنوری 2026 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ ماہ شعبان میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا۔ تحویل قبلہ کا حکم کیا ہے؟ اور قبلہ کی تحویل کا مطلب ہے ڈائریکشن آف کعبہ، جس طرف ہم منہ کرتے ہیں کعبہ کی طرف، وہ ہماری ڈائریکشن کو چینج کیا گیا تھا۔ تو وہ کیا معاملہ تھا، اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ٹھہرتے، منہ مبارک بیت اللہ کی طرف ہوتا، لیکن سائیڈ وہ ہوتی جو سامنے بیت المقدس بھی نظر آتا۔ نظر آتا سے مراد یہ ہے کہ اگر اس سائیڈ سے دیکھا جائے تو سائیڈ وہی بنتی ہے۔ بیت المقدس کیا ہے؟ جب اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو زمین میں سب سے پہلی عمارت کعبۃ اللہ ہے اور دوسری عمارت مسجد اقصی بیت المقدس ہے۔ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے، وہ بعد میں ہے اور یہ پہلے ہے۔ تمام انبیاء کرام جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ آتے، ان کا قبلہ عبادت کا بیت المقدس ہی ہوتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے اور یہ بیت اللہ یہاں قائم تھا، تو بیت اللہ کی 4 طرفیں ہیں۔ اب اس طرف میں منہ کریں جہاں بیت اللہ ہو تو کوئی ایک تو نہیں ہے، چاروں میں جہاں ٹھہریں بیت اللہ کی طرف منہ ہے، تو حضور علیہ السلام اس جگہ ٹھہرتے جہاں بیت المقدس بھی سامنے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد حرام بیت اللہ شریف لے جائے، جب آپ وہاں جائیں گے تو اگر آپ وہاں پر حتیم کی طرف بیٹھیں اور حتیم کے سامنے آپ کا منہ ہو تو بالکل بیت اللہ بھی سامنے ہے، بیت المقدس بھی سامنے ہے اور مدینہ طیبہ کا قبلہ بھی سامنے ہے۔ مکہ مکرمہ میں جمعیت علماء اسلام سعودی عرب کے سربراہ ہیں ہمارے انجینئر عبد المنان حافظہ اللہ تعالی۔ میری ان سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ اس وقت بیت اللہ شریف کا مشرق کون سا ہے اور مغرب کون سا ہے۔ میں طواف کر چکا تھا، صفا مروہ کی سعی ابھی باقی تھی اور مغرب کے بعد کا وقت تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ بیت اللہ کا مغرب کہاں ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ دن میں پوچھتے تو میں سورج دیکھ کے اندازہ کر لیتا، میرے علم میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھے فرمایا کہ جس وقت آپ منہ کریں گے ملتزم کو تو سامنے آپ کو مغرب اور قمر کے پیچھے مشرق۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر فرمایا کہ میں اس طرف نہیں بیٹھا، میں حتیم کی طرف بیٹھا ہوں۔ وجہ میں نے انہیں کہا کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں وہ تشریف لاتے تھے تو اس جگہ بیٹھتے تھے۔ تو انہوں نے پھر تفصیل دی، کہا جی ایسا ہی ہے، ادھر بیٹھنے میں اس سنت کی اتباع ہو جاتی ہے جو حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ یہاں سے بیت اللہ بھی سامنے ہے، مدینہ طیبہ کا قبلہ بھی سامنے ہے اور مسجد اقصی بیت المقدس بھی سامنے ہے۔ تو میری بات کا مطلب حضور علیہ السلام اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ جب حضور علیہ السلام کو ہجرت کا حکم آیا اور حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 17 مہینے تک، 17 مہینے، 12 مہینے 1 سال اور 12 مہینے کے اوپر 12 مہینے کے ساتھ 5 ماہ اور ملا دیں، تقریباً 1.5 سال بنتا ہے، 1 مہینہ کم، حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت المقدس کا کیا معنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کی طرف منہ کرتے، لیکن دل میں ہوتا
اللہ کعبۃ اللہ شریف سے تو ہجرت کر آیا، پر کتنا ہی بہتر ہوتا کہ ہمیں قبلہ بھی بیت اللہ ہی ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی مکہ مکرمہ سے، بیت اللہ سے، پھر ہر مسلمان کو محبت ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ کیا ہوگا؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں آیت نمبر 148 رکھتا ہوں، یہ سورۃ بقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب مصطفیٰ، ہم آپ کا آسمان کی طرف اٹھتا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو عنقریب اسی قبلے کی طرف پھرنے کا حکم کریں گے جو آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، ترضاها، جس سے آپ راضی ہیں، آپ کی رضا ہے، آپ کی خوشی ہے، آپ کی وش ہے، آپ اسی طرف ہی اپنا منہ مبارک فرمائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے تسلی دے دی تھی، اور یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ اب یہ حکم مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے بھی آ سکتا تھا کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حکم آ گیا۔ خواب میں دکھلانا بھی نبوت کی وحی ہے، خواب میں بھی ہو سکتا تھا، ایسے نہیں ہوا۔ یہ عین نماز کی جماعت کے دوران حکم آیا۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت نماز میں سے 2 رکعت پوری ہیں، اتحیات میں حکم آ گیا ہے، رسول اللہ نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، اور 2 رکعتیں جو باقی ماندہ ہیں وہ حضور نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چہرہ پھیرا ہے، رخ بدلا ہے نماز کے دوران، اب نماز میں بولنا تو منع ہے، صحابہ کرام کو نہیں فرمایا کہ آپ بھی منہ پھیر لیں، نہیں، انہوں نے بیت اللہ کا معاملہ رسول اللہ کو دیکھ کے حل کیا کہ ہمارے نبی پاک نے کام فرمایا تو صحابہ کرام نے بھی اسی طرح منہ مبارک کو کرا، بالکل نماز کی صف کے دوران بولنا۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں مسجد موجود ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 ڈائریکشنوں والی، جس میں 2 طرفوں کے قبلے ہیں، دونوں کے محراب بھی ہیں، ایک سابقہ اور ایک موجودہ۔ اللہ رب العزت آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، آپ دیکھیں گے، یہ جو جا چکے ہیں وہ پوری معاملے کو سمجھتے ہیں، تو وہ اس جگہ آج بھی قائم ہے۔ اب صحابہ کیوں پھرے تھے؟ پہلی بات تو ہے امام کو دیکھ کے صحابہ نے اس کا اتباع کیا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بات چل رہی تھی مدینہ طیبہ میں کہ عنقریب قبلے کی ڈائریکشن چینج ہوگی، کیونکہ آیت اتر گئی تھی نا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کا پسندیدہ قبلہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پرومس کر دیا گیا تھا، تو رب کریم نے یہ عطا فرمایا۔ حکم کیا تھا؟ حکم یہ آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا آپ اپنا منہ مبارک اس وقت مسجد حرام بیت اللہ کی طرف کر دیں۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، یہاں لفظ بیت اللہ نہیں ہے، مسجد حرام ہے۔ وجہ، مسجد حرام اسی مسجد کا نام ہے جو بیت اللہ ہے، لیکن لفظ بیت اللہ نہیں ہے۔ جو فقہا ہوتے ہیں نا، دین کے ماہر ایکسپرٹ، وہ اس سے ایک نقطہ اخذ کرتے ہیں، کہتے ہیں 3 مسئلے ہیں جو لفظ مسجد الحرام نے سمجھا دیا ہے۔ عزت والی مسجد کا لفظ اللہ نے بولا تو یہ اس سے 3 مسئلے سمجھ۔ ایک حیثیت بندے کی ہے کہ بالکل بندہ بیت اللہ کے سامنے ٹھہرا ہو، بیت اللہ کی طرف، تو اس کا منہ بالکل بیت اللہ کی طرف ہی ہونا چاہیے، ٹیڑھا ویڑا نہیں ہوگا، جہاں بھی گھومے گا بیت اللہ کی طرف میں منہ ہے، کیونکہ اندر مطاف میں موجود ہے، بیت اللہ سے ہٹ کے منہ نہیں ہے۔ دوسرا، ایک بندہ وہ ہے جو مسجد حرام سے باہر ہے، تو وہ بیت اللہ کو تو نہیں دیکھ رہا، تو اس کے لیے مسجد حرام کو منہ کرنا ہے، کیونکہ وہ حجاز میں بیٹھا ہے، تو مسجد حرام کی جتنی سائڈ ہے، چاہے بیت اللہ ادھر ہے، وہ سائڈ ادھر ہے، پر وہ بیت اللہ کی جہت ہی ہے، وہ اس طرف منہ کرے۔ اور تیسرا، آپ اور ہم ہیں جو حجاز سے بھی باہر ہیں، ہم آفاق میں بیٹھے ہیں، ہمارے درمیان میں سمندر زائل ہے، اب ہمارے لیے جہت مکہ ہے، مکہ کس سائڈ میں؟ تو جہت کعبہ اس کے لیے جو سامنے ہے، جہت مسجد اس کے لیے جو باہر ہے، اور جہت مکہ اس کے لیے جو بالکل دور ہے۔
تو یہاں لفظ فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. پھر فرمایا کہ صرف یہ یہاں کا حکم نہیں ہے، فرمایا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. تم جہاں بھی ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، یہ صرف اب کا حکم نہیں ہے، اب ہو یا بعد میں ہو، آپ سب نے منہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے. ہمارے حضرات نے جو نماز کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے نا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بیت اللہ کی سائڈ کا کتنا احترام کیا گیا. ہم نے منہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، ہاتھ سیدھے اٹھانے ہیں نیت میں تو بیت اللہ کی طرف ہاتھوں کے رخ ہے. جس وقت ہم نے رکوع کرنا ہے تو ہمارے پاؤں کی انگلیاں بھی بیت اللہ کی طرف ہے، اور جب ہم نے سجدہ کرنا ہے تو رسول اللہ کا سنت طریقہ ہے کہ اپنی انگلیاں موڑ کے بندہ سجدہ کرے کہ انگلیوں کو رخ بھی بیت اللہ کی طرف ہو. کسی کی طبیعت میں نہیں ہوتا، انگلی میں مسئلہ ہے، تکلیف ہے، پاؤں میں ورم ہے، اس کے لیے تو چلو گنجائش ہے، وہ نہ کرے. لیکن جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انگلیاں مڑے ہوئے آنا چاہیے کعبۃ اللہ کی. اور میں میڈیکلی بھی اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. بیک بون جسے ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، جب میرے ڈسک کا مسئلہ بنا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا تھا، بڑا علاج کروایا، ملک غیر ملک بڑے مشورے کیے، ادھر ادھر، فرق نہیں ہے. ہمارے ایک شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا محمد طاہر عالم، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، شیخ پورہ جامعہ فاروقیہ کے شیخ الحدیث ہیں. وہ طبیب بھی ہیں، ایسے طبیب ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز کا بورڈ ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے جو ہے نا ڈائریکشن لیتے ہیں اور لیکچر لیتے ہیں. حکمت بھی جانتے ہیں، میڈیکل جانتے ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، سب کچھ ہیں. اللہ پاک نے ان کے اوپر ساری علوم کھولے ہوئے. میں ان کے ہاں گیا تو 2 4 5 مرتبہ جانے میں جب یہ بات ڈسکس ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ کی ترتیب پہ غور کیا، ایک ایکسپیرینس ہمارا بھی ماننا ہے. میں نے کہا جی کیا؟ کہتے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بیت اللہ کی طرف انگلیاں ہوتی ہیں سجدے میں. میں نے کہا حضرت پاؤں میں تھوڑا درد ہوتا ہے تو میں کوشش تو کرتا ہوں، پوری نہیں موڑ سکتا. کہ یار ایک دفعہ پوری موڑے، چاہے کوئی اس کو نرم کر کے رکھنا پڑے، 1 دن 2 دن 4 دن اپنی عادت بنے، ذرا پوری موڑ کے دیکھیں، پھر مجھے بتانا کمر کا درد. حالانکہ بظاہر تو اس سے کوئی اس کا ریلیشن نہیں ہے، کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے. میں نے اس سنت پہ عمل کیا، میری بیک بون کا درد ٹھیک ہو گیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ بیت اللہ شریف کے رخ کو کس حد تک اہمیت دی گئی. اچھا پھر صرف یہاں نہیں ہے، اذان میں بھی بیت اللہ کی طرف منہ ہے. حالانکہ اذان ہے، آج کل تو لاؤڈ اسپیکر آ گیا ہے، بیٹھ کے بندہ ادھر منہ کر کے دے تب بھی لوگوں کو آواز آئے گی، پر سنت کا طریقہ تو ختم ہو جائے گا نا. اور یہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں قبلے کی طرف چہرہ پھیر دو. چہرہ نہیں ہے، پوری سائڈ قبلے کی طرف پھیرنی ہے. جو قبر میں رکھا جاتا ہے مکمل سائڈ ہوتی ہے قبلے کی طرف، تو قبلے کو اس حد تک رکھا جائے. اچھا پھر قبلہ صرف 4 دیواری کا نام نہیں ہے. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی وجہ سے 4 دیواری ہٹ جائے، منہدم ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، اللہ سلامت رکھے، ہم پھر بھی منہ اس طرف کریں وجہ تو سجدہ تو 4 دیواری کو نہ ہو. یہ ایک بندہ زمین میں ہے، آپ دوز میں جا رہا ہے، وہ اس طرف سجدہ کرے گا، وہ تو کعبہ تو اوپر رہ گیا، زمین کے اوپر ہے. ایک بندہ فلائٹ میں ہے، جہاز میں ہے، پلین میں اوپر، وہ رکوع اور سجدہ اور نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو منہ اس طرف ہے. تو پھر 4 دیواری کا تو نہیں ہے کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تجلی خداوندی کو سجدہ ہے، اللہ کی تجلی کو، کہ جو اللہ کی تجلی عرش سے بیت المعمور پہ جو فرشتوں کا کعبہ ہے آسمان پہ، اور بیت المعمور سے بیت اللہ، اور پھر بیت اللہ سے تحت الثری زمین کے آخری اینڈ جو گیلی ٹھنڈی مٹی ہے، وہ 7 سمندروں کے بعد جا کے کہیں یہ وہاں تک جو اللہ کی تجلی آ رہی ہے یہ اس کو سجدہ ہے. یہ صرف 4 پتھر کی دیواروں کو نہیں ہے. کہیں ہندو یہ نہ کہہ دے ہم بھی بہت سامنے رکھ کے سجدہ کرتے ہیں اور آپ بھی 4 دیواروں کو کر رہے ہیں، تو بڑا آسانی سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ تجلی خداوندی کو سجدہ ہے. اور ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ اس کو ایک اچھے تعبیر میں ارشاد فرماتے تھے. مجھے آج بھی حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا لفظ یاد ہے. فرماتے ہیں جو اللہ کا عرش اور پھر بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے وہ بالکل سیم اس پہ ہے، جہت پہ ہے، اور پھر بیت المعمور سے بیت اللہ اسی جہت میں ہے. تو وہ اپنے انداز میں فرماتے تھے کہ اگر بیت المعمور سے رسی لٹکائی جائے تو بیت اللہ کی چھت پہ آ کے گرے.
حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا انداز ہوتا تھا کہ یہ اس طرح وہ موجود ہے. اور واقعی کعبۃ اللہ شریف کے اندر جو کشش ہے نا، وہ دیواروں کی بات نہیں ہے، وہ پردے کی بات نہیں ہے، وہ ریت گارے اور مٹی کے معاملات کا معاملہ نہیں ہے، وہ انسان کا کھچاؤ سمجھ. جو بیت اللہ شریف نہیں گیا نا، یہ تو ایمان بالغیب رکھ کے بیٹھا ہے نا. جو گیا ہے نا، آپ اس سے پوچھیں کہ کعبہ شریف پہ جب آپ کی نظروں سے ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے. میں اس کو ایک لفظ میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلے ترسنا ہوتا ہے، اور جب کعبے سے ہو کے بندہ واپس آتا ہے تو پھر تڑپنا ہوتا ہے. کعبے کی ایک دیوار کے لیے کہا ہے کہ اس ایک دیوار پہ 70,000 فرشتہ بیٹھا ہے. جو مسلمان کی دعا پہ آمین کہتا ہے، جو وہاں سے گزرتے ہوئے صرف اتنا پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. 70,000 فرشتہ اس پہ دعا کریں. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ایک اور دعا بھی منقول ہے، مسند امام میں موجود ہے، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو اس طرح کی یہ جو دعا ہے، یہ 70,000 فرشتہ آپ پہ آمین کہہ رہے ہیں. یہ ایک دیوار ہے. کعبے پہ روزانہ 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 60 طواف والوں کے لیے، 40 وہاں پر ذکر اور تلاوت والوں کے لیے، اور 20 صرف دیکھنے والے کے لیے. جو پہلے طواف کرے پھر ذکر تلاوت کرے اور بعد میں دیکھے تو وہ 120 رحمتوں کا مستحق ہے. ہمارے حضرات وہاں طواف میں جلدی کرتے ہیں، جلدی کریں، 7 چکر پورے کریں، جلدی کریں. تو یار جب تک ہم وہاں ہیں نا، ہم 120 رحمتوں کے مستحق ہیں. کیا جلدی ہوتی ہے؟ کیا جلدی کا معاملہ ہے بھائی؟ یہ جلدی والی بات نہیں. ہم تو 120 رحمتیں ہمارے اوپر پڑھ رہی. ہمارے ایک دوست تھے، میں نے انہیں یہ بات بتائی تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں تو جلدی کرتا تھا، لیکن جب آپ کی یہ بات سامنے آئی نا کہ ہمیں 120 رحمتیں مل رہی ہیں، ہم جتنا ٹائم یہاں ٹھہرے ہیں، تو میرے قدم رک گئے. میں نے کہا واقعہ میں یہاں ٹھہرنا چاہیے. 7 چکر ہوتے ہیں. ہمارے حاجی فیصل کو اللہ پاک مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے ایک عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا لوگ وہاں تسبیح رکھتے ہیں اپنے پاس 7 دانوں والی، ایک طواف ایک دانہ، دوسرا طواف کا بھول جاتے ہیں. تو نے کہا یار یہاں آپ آگے بھول جاتے ہیں. چلو بھول جاتے ہو تو پھر تسبیح نہ رکھو، میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. کہ 6 کلمے ہیں، ہر چکر میں ایک کلمہ پڑھ لو، پورا وہی کلمہ دہراتے رہو ایک چکر، پھر دوسرا کلمہ شہادت، پھر تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید، 5واں کلمہ استغفار، 6واں کلمہ رد کفر. یہ 6 کلمے ہو گئے، اور 7ویں چکر میں درود شریف پڑھ لو. تو پھر اس پہ بندہ نہیں بھولتا کون سے کلمے کا ورد کر رہا ہوں، وہی چکر چل رہا ہے. تو میرے دوستو، یہ قرآن کریم نے ڈائریکشن ہے قبلہ کے بعد. اچھا جب یہ قبلہ تبدیل ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سائڈ چینج فرما لی اور سب کو اعلان کر دیا، تو پھر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، کبھی ادھر منہ کر رہے ہیں کبھی ادھر منہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت اتاری ہے. یہ دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے. میں اس کا ترجمہ رکھنے لگا ہوں. سبھی سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان قریب بے وقوف کہیں گے. صفہا، یہ صفی ان کی جمع ہے. صفی کہتے ہیں اسٹوپڈ پرسن، بے وقوف، عقل سے پیدل، عقل سے لنگڑا، عقل سے اندھا، جس کا عقل بھی کام نہ کر رہا ہو، کوئی ایمان وغیرہ اس کے معاملات سے خالی ہے. تو فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہ، یہ لوگ کہیں گے کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو، ان قبلتہم التی کانوا علیہا، پہلے تو یہ قبلے پہ تھے اب چینج ہو گئے ہیں. فرمایا قل، محبوب مصطفیٰ آپ انہیں جواب دیں، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا پیدا کردہ، مغرب بھی اللہ کا پیدا کردہ، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، رب جس کو چاہے صراط مستقیم پر رکھے. تمہارا کیا لینا دینا؟ تم نے کو قبلہ بنایا ہے یا تم نے کو مشرق اور مغرب کی ڈائریکشن اور سائڈ کو بنایا؟ تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور پھر یہاں ایک جملہ فرمایا ہے، اللہ اکبر، اس پہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، محبوب مصطفیٰ جس قبلے پہ آپ پہلے تھے وہ بھی ہم نے بنایا. وما جعلنا، جمع متکلم، رولر، واحد سگیا نہیں، ہم نے بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی کو بیان فرمایا کہ اس قبلے کا حکم بھی ہم نے دیا جس پہ آپ پہلے تھے، جس پہ آپ اب ہیں، یہ حکم بھی ہم نے. میں قرآن کریم کی اس آیت میں ایک نقطہ رکھتا ہوں، ذرا آپ ذہنوں کو حاضر رکھیں، توجہ رکھنا. میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، کہیں یہ نہ ہو توجہ نہ ہوئی تو آپ کے لیے یہ علمی نقطہ سلپ ہو جائے گا.
یہ درسگاہوں میں سمجھایا جاتا ہے اور میں آج عوام میں سمجھانے لگا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آئے گی، آپ توجہ رکھنا میں کہنے کیا لگا۔ لفظ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، کہ جو پہلا قبلہ تھا وہ ہم نے بنایا، یعنی بیت المقدس کی طرف بھی حکم اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا، بیت اللہ کا بھی تو آیت آ گئی، لیکن جو یہ فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو حکم ہم نے دیا، یہ قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ کہ بیت المقدس کے لیے قرآن کی آیت ہونی چاہیے نا کہ اللہ نے حکم دیا۔ آج الحمد کے الف سے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لیں، یہ حکم آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں، تو وہ حکم کہاں ہے؟ جو اللہ فرما رہے ہیں وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، وہ حکم ہم نے دیا ہے، وہ حکم کہاں ہے؟ اللہ کا حکم تو قرآن میں ہوتا ہے، وہ حکم کہاں ہے؟ ہمیں دکھائے۔ دو جواب، ایک کافرانہ سوچ ہے جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ کہیں گے قرآن پاک تبدیل ہو گیا، کسی نے نکال دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ مسلمانہ سوچ نہیں، یہ اسلامی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ رب نے لیا، اس پہ کوئی زبر زیر مد شد پیش جزم میں تبدیل نہیں ہو سکتی، تو پھر حکم کہاں ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جو اللہ نے فرمایا حکم ہم نے دیا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ حکم حدیث کے ذریعے رسول اللہ کو دیا تھا، جسے حدیث قدسیہ کہتے ہیں، رسول اللہ کا فیصلہ کہتے ہیں، حضور کا امر کہتے ہیں، تو حضور کی زبان کو بھی اللہ نے اپنے حکم سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ پاک پیغمبر کے حدیث کی ویلیو بتائی جا رہی ہے، حجیت حدیث جسے کہتے ہیں اتھارٹی آف سنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اتھارٹی اور ویلیو اتنی ہے کہ اللہ نے حضور کی بات کو اپنی بات فرمایا۔ یہ حجیت حدیث پر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے اتنا رتبہ دیا ہے کہ وہ حکم حضور نے دیا تھا، لیکن اللہ نے دل پہ اتارا تھا، لفظ قرآن کے نہیں تھے، تو حدیث کو بھی اللہ نے اپنی بات فرمائی۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ حدیث کو ماننا کتنا بڑا ضروری ہے۔ لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، بھئی حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ آپ حیران ہوں گے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں ڈی اے خان کی بات کرنے لگا ہوں، باہر کو بھی چھوڑو، ایک شخص مجھ سے ملنے آئے، دو بیٹے ان کو لے کر آئے، بیٹے مجھے جانتے تھے، والد صاحب لے کر آئے، بھائی ابا جی ان سے ذرا بات کریں۔ وہ ان کے والد صاحب حدیث کے منکر تھے، سفید داڑھی ہے ان کی، میری گفتگو ہوئی تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا ایک بات بتاؤ کہ جب ڈاکیا خط دے کے چلا جاتا ہے، پوسٹ مین نے آپ کو لیٹر پہنچا دیا ہے، جس نے لیٹر لکھا ہے تو لیٹر اس نے پہنچانا ہے، تو پوسٹ مین کا کام لیٹر پہنچانا ہے، لیٹر کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے۔ آپ سمجھیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے نبوت کو ایک پوسٹ مین سے تشبیہ دی کہ نبی تو ڈاکیا ہے، انہوں نے آ کے ہمیں قرآن دیا، اب ہم جانے اور قرآن جانے، نبی کا نعوذ باللہ سے کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ اس خط میں لکھا ہوا ہو کہ اس کی تشریح اور ایکسپلین کرنے کے لیے پہنچانے والے سے پوچھ لیں، تو کہاں لکھا ہوا؟ وہ قرآن پاک بھی اپنے ساتھ لائے تھے ترجمے والا، اسی لیے کہ مولوی تو پتہ نہیں ترجمہ نہ مرنا پو، میں نے اندازہ دیکھے، میں نے کہا کھولے قرآن کریم، کھولا، میں نے کہا سورۃ نجم کیا کہتی ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کا فرمان بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں جائے گا؟ اچھا چلو ادھر نہیں ماننا تو ایک اور آیت دیکھیں، سورۃ النساء کہہ رہی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جیسے اللہ کو مانتے ویسے رسول اللہ کی مانو۔ سورۃ حشر کیا کہہ رہی ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی دے دے لے لو، نبی روک دے رک جاؤ۔ تو قرآن سے علاوہ کی بات یعنی حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہاں بھی آپ کو پتہ نہ چلے تو سورۃ انعام میں آتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوب مصطفیٰ قرآن آپ پہ اترا ہے، تشریح بھی آپ نے کرنی ہے۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تبیین، تفسیر، تعریف، تشریح، ایکسپلین، یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ میں نے کہا حضور کی ایکسپلینیشن کو تفسیر حدیث کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں پوسٹ مین کا معاملہ۔ یہ اللہ کا شکر کہ اس بندے کو توبہ کی توفیق ہو، لیکن آپ اندازے لگائیں یہ کانسیپٹ بھی ہمارے ہاں موجود ہے جو حدیث کو اہمیت نہ دے۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ حضور کے حکم کو اللہ کا حکم بتا، سمجھے؟ میں نے اس لیے کہا آپ ذہن حاضر رکھنا، میں علمی نقطہ سمجھا لوں۔ میں آخری بات کرتا ہوں، اس عنوان پہ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ فرعون غرق ہوا ہے، آپ اور ہم سارے پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی ہے، سنتے ہیں، حدیث میں بھی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا فرعون کیوں غرق ہوا؟
کبھی غور کیا اس پہ؟ سوچا؟ آپ کہیں گے اللہ کا انکار کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، بھئی ٹھیک ہے سب کچھ ہے، کوئی مین ریزن مجھے دے، مین جواب دے، کوئی وجہ دے، میں فرعون اس لیے غرق ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب اللہ کی اتری تھی؟ کیا نام ہے؟ بولیے نا، نہیں مجھے پتا چلے میں بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھ رہے ہیں۔ کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ کیا فرعون نے تورات کا انکار کیا تھا؟ تورات فرعون کے موت کے بعد نازل ہوئی ہے، فرعون کے غرق ہونے کے بعد تورات آئی ہے۔ بحیرہ کلزم میں فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ، وادی تیہ کے معاملات جب فرعون ڈوب چکا تھا، پھر 300 تختیوں میں تورات ملی ہے۔ تو فرعون نے تورات نہیں دیکھی، فرعون نے تورات پڑھی نہیں ہے، فرعون کو تورات کا پتہ نہیں ہے، وہ انکار کیسے کرے گا؟ اگر اللہ کی کتاب کی انکار پہ فرعون غرق ہوا تو وہ کتاب تو فرعون کے مرنے کے بعد اتر رہی ہے، تو فرعون غرق کیوں ہوا ہے؟ ایک ہی جواب ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا تھا۔ نہیں سمجھ؟ فرعون نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا تھا، تو حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے اللہ نے فرعون بنا کے اسے ڈبا دیا، وہ غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی پاک کے مقتدی ہیں، ہمارے نبی پاک تو امام الانبیاء ہیں، حدیث موسیٰ کا انکاری فرعون برے، حدیث مصطفیٰ کا منکر کون بنے گا؟ اس سے اندازہ لگائیں کہ اہمیت ہمارے پاک پیغمبر کے فرمان کی کتنی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت اور حدیث بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب